السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے آپ سب لوگوں میں؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں یار آپ ایک ہی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے ساری باتیں کر جاتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو پتہ ہے سبھی جگہ پوری دنیا میں کووڈ-19 کے حوالے سے، کرونا وائرس کے حوالے سے بڑا SOPs کا بڑا خیال کیا جا رہا ہے۔ پبلک پلیسز پہ آپ زیادہ جا نہیں سکتے، نہ وہاں کوئی زیادہ آپ شوٹ کر سکتے ہیں، بڑی پرابلمس ہیں۔ تو احتیاطاً ساری چیزیں میں زیادہ تر اپنے آفس میں ہی بیٹھ کے زیادہ پروگرام کر رہا ہوں۔ بہت زیادہ ہوتا ہے تو گاڑی میں بیٹھ کے۔ اس کے علاوہ باہر جانا اس وقت ذرا تھوڑا سا SOPs کے خلاف ہے، کیونکہ ہم پبلک پلیس پہ جب جاتے ہیں تو 2 4 5 لوگوں کی بھی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ تو کوشش یہ ہے کہ جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے، جب تک آفس میں بیٹھ کے کچھ نہ کچھ آپ سے باتیں چلتی رہے۔ لاسٹ میری ویڈیو تھی یعنی کہ وضو کی میڈیکلی اس میں کیا کیا بینیفٹس ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں چھپائی ہیں۔ ویسے تو مسلمانوں کو جب اللہ کا حکم آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، تو ہمیں پاس کوئی دوسرا سوال نہیں رہتا کہ اس کے کیا بینیفٹس ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن آج کل کے دور میں ہر چیز کے لیے انسان جو ہے کچھ نہ کچھ جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کوئی کپڑا خریدتے ہیں تو آپ اس کا فیبرک چیک کرتے ہیں کہ آپ کے لیے وہ اچھا ہے یا نہیں ہے، یا آپ کوئی اور چیز خریدتے ہیں تو اس کے آپ بینیفٹس ضرور دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر چیز میں بہت ساری چیزیں چھپا کے رکھی ہیں، جن میں سے چند ایک کا ہم کو علم ہے، اور باقی چیزوں کے لیے ابھی اس کا کوئی جواب موجود نہیں کہ اس کا کیا جواب دیا جائے۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ نماز میں اس کا میڈیکل بینیفٹس کے اوپر ہے کہ اس کے میڈیکلی کیا کیا بینیفٹس ہیں نماز پڑھنے کے، تو اس پہ بات کریں گے۔ پچھلی دفعہ تو ہم نے وضو کے حوالے سے بات کی تھی۔ دیکھیں، اس کا بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ وہ مومن جو اللہ کا نام سن یعنی اللہ کا نام جب سنتے ہیں تو ان کا دل کانپنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب اللہ کی نشانیوں کے بارے میں سنتے ہیں تو ان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ صرف ان دو جو لاسٹ جو میری ویڈیو تھی وضو کے حوالے سے اور آج نماز کے اس کے میڈیکل بینیفٹس کے حوالے سے، صرف مقصد صرف یہی ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا بہت آپ کو کچھ علم ہو کہ اس کے فائدے کیا کیا ہیں۔ جنرلی ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیں، نماز جو ہے نا آپ کی زندگی میں ڈسپلن پیدا کرتی ہے۔ جب ڈسپلن پیدا کرتی ہے تو ظاہر بات ہے اس کا اثر آپ کے معاشرے میں پڑتا ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں ظاہر بات ہے آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے آپ کے برابر میں کون وزیر کھڑا ہے، کون فقیر کھڑا ہے، آپ مل کے سب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک تو بھائی چارگی بڑھتی ہے، اور اس سے آپ کے معاشرے پہ بہت پازیٹیو اثرات پڑتے ہیں، بشرطے کہ آپ سچی نیت اور دل کے سچی نیت کے ساتھ نماز ادا کریں اور اللہ کے بتائے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل کریں، تو ان کے بینیفٹس ہیں۔ ادروائز ٹکرے مارنے کا کوئی فائدہ نہیں، لوگوں کو نماز دکھانے کا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں کوئی فائدہ نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اگر نماز پڑھنی ہے تو سچے دل و نیت کے ساتھ آپ نماز پڑھیں تو آپ کو اس کے فائدے ہوں گے، ادروائز کوئی فائدہ نہیں۔ جب کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو سمجھے اس کی زندگی سے سلامتی آہستہ آہستہ چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب کوئی غریب آدمی کسی امیر آدمی کو دیکھتا ہے جو کہ نمازیں نہیں پڑھتا لیکن اس کا پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، مکان بھی ہے، ہر چیز ہے، ہر طرح کی آسانی ہے، لیکن اس امیر آدمی کی نسبت وہ غریب آدمی زیادہ بہتر ہے جو 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہے، کیونکہ اس کو دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کو دینا ہے، لیکن اس کی آخرت میں اگر اس کا حساب کتاب کیا جائے تو وہ اس امیر آدمی کی نسبت بہت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ نمازیں پڑھ رہا ہے اور اس کے درجات زیادہ بلند ہوں گے۔ نماز جو ہے صرف آپ کو روحانی فائدے نہیں پہنچاتی، اس کے جسمانی بھی بہت زیادہ فوائد ہیں جو ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں، نماز میں ریلیکسیشن کا آپ کو واضح عمل ملتا ہے، جو بلڈ پریشر اور اسٹریس کے ذریعے بڑھائے گئے دوسرے جتنے بھی فیکٹرز ہوتے ہیں ان کو کم کرتا ہے۔ نماز کسی شخص کی یعنی کہ ہوپس ہو گئیں یا ایکسپیکٹیشنز ہو گئیں اس کو بڑھاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کی صحت پہ بڑے اچھے نتائج ملتے ہیں۔ جب نماز کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کولیسٹرول ہو گیا یا اور دیگر ہارمونز کی جو رہائی کو روکتا ہے، اس طرح سے جو آپ کا امیون سسٹم پہ جو اسٹریس کے نیگیٹو امپیکٹس کو کم کرتا ہے اور ہیلنگ کو فروغ دیتا ہے۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جو جسم میں آپ کی ایکسٹرا کیلوریز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کو جلاتا ہے، اور اس طرح وہ موٹاپے پہ قابو پانے کے ساتھ ساتھ وزن کم کرنے کا بھی ایک مؤثر ذریعہ جو ہے وہ نماز ہے، ٹھیک ہے۔ نماز آپ کے مسلز کو پھیلاتا ہے اور ایک ٹون باڈی مہیا کرنے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ نماز جو ہے جسم میں لچک پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور جسم کی سختی ختم ہوتی ہے۔
جس کی وجہ سے آرتھریٹکس کی جو پرابلمس ہوتی ہیں اس سے بھی آپ کو نجات ملتی ہے۔ نماز جسم کے انابائلک اور کیٹابائلک جو بائیو کیمیکلس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بیلنس کرنے کے لیے بھی بڑا اچھی ہے۔ نماز پورے جسم کے لیے، دماغ خاص طور سے دل اور دماغ کے لیے بھی بہترین ہے۔ نماز یعنی قیام کی حالت میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو جسم کے نچلے حصے میں خون کا مناسب بہاؤ یقینی ہو جاتا ہے، یعنی کہ سمجھیں سے ٹانگوں کے جو پٹھے ہوتے ہیں وہ مزید مضبوط ہوتے ہیں۔ رکوع کی پوزیشن آپ کے نچلے ورٹیبرل جو کالمز ہوتے ہیں ان کو اچھا کرتی ہے اور آپ کی کمر کے درد کو بھی کم کرتی ہے۔ رکوع کو صحیح طریقے سے کرنے سے کمر درد اور ورٹیبرل جتنے بھی آپ کے ورٹیبرل کالمز ہیں اس سے متعلقہ جتنی بیماریاں ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ رکوع جو ہے کندھا، کونی ہو گئی، آپ کی کلائیاں ہو گئی، گھٹنے ہو گئے، ٹخنے کے ایریاز میں لچک پیدا کرتا ہے، جو اس کے لیے آپ کی یعنی ان ایریاز کے لیے بڑے فائدہ مند ہے۔ اور جب آپ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، جو پیٹ جس پوزیشن میں آپ کا ہوتا ہے، اس سے قبض کی جتنی پرابلم ہوتی ہیں اس سے ریلیٹڈ اور جو دوسری پرابلم ہوتی ہیں انہیں بھی ہے نا کافی اس میں بہتری آتی ہے۔ اور اس پوزیشن میں گردے کی سمجھیں ایک طرح کا مساج ہو جاتا ہے، جس سے گردے کے دوسرے جو گردے سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں اس میں مدد ملتی ہے۔ سجدہ جو ہے پھیپھڑے کے مسلس کو مضبوط کرتی ہے، یہ ڈائجیشن کے لیے بھی بڑی اچھی ہے پوزیشن ہے، اور آپ کی ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط اور سیدھا بھی رکھتا ہے۔ سجدہ جو ہے دماغ، پھیپھڑوں کے حصے کے یعنی مسلز جو ہوتے ہیں، جوڑوں اور تمام ورٹیکل کالمز کی جو پراپر فنکشننگ ہوتی ہے اس میں بھی بہت فائدہ مند ہے۔ سجدہ جو ہے دماغ میں اسموتھ بلڈ برقرار رکھنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ سجدہ برین ہیمریج اور سر کے درد کے چانسز کو بھی کم کر دیتا ہے، کیونکہ آپ کا دماغ میں خون کا فلو یعنی اسموتھ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان چیزوں پہ اثر پڑتا ہے۔ نارمل روٹین میں انسان جو سانس لیتا ہے، سمجھے کہ 66% تقریباً 66-65% وہ ہوا جو ہے واپس باہر پھینکتا ہے، اور 33-34% جو ہوا جو ہوتی ہے وہ اندر ہی رہ جاتی ہے لنگس کے اندر۔ جب ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو 34% ریمیننگ جو ہوتی ہے آپ کی، وہ بھی آپ کی ہوا جو ہے اس سجدے کی پوزیشن سے وہ آپ کی باہر نکل جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جب آپ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو پیٹ جو ہے وہ ڈائفریم کو پش کرتا ہے، اور ڈائفریم جو ہے اس کے جو لوور پارٹ ہوتا ہے اس کو پش کرتا ہے، جو آپ کے پھیپھڑوں میں 33-34% جو ہوا رہ جاتی ہے وہ ساری باہر نکل جاتی ہے۔ ایک فریش ایئر آپ کے نا پھیپھڑوں میں آتی ہے، جو آپ کے پھیپھڑوں کے بہت ساری جو دوسری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس سے آپ کو اس سے نجات دلاتا ہے۔ ڈاکٹرز آف سائنس کے مطابق نماز کا جو سب سے بہترین ایکشن ہے وہ ہے سجدہ، کیونکہ سجدے سے بہت زیادہ فوائد ہیں جو میں نے آپ کو کافی تفصیل سے بتائے۔ اس میں یہ کہ جب سجدے میں آپ ہوتے ہیں تو خون کا جو بہاؤ جو ہوتا ہے وہ آپ کے چہرے کی طرف ہوتا ہے، تو چہرے کی بہت ساری بیماریوں سے آپ بچ جاتے ہیں۔ اور قرآن شریف میں بھی سجدے کا 92 ٹائمز ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا مثال ہوگی سجدے کی اہمیت کی کہ اس کا 92 ٹائمز سجدے کا ذکر کیا گیا ہے قرآن شریف میں۔ جی جناب، آخری پوائنٹ ہے سلام۔ سلام جو ہے گردن کی ورزش کی ایک عمدہ شکل ہے۔ نماز کا سلام گردن کو مضبوط کرتا ہے اور نیک جوائنٹ کو ڈھیلا کرنے میں بڑا ہیلپ فل ہے، اور کندھے اور اپر بیک مسلس کو آرام کرانے میں بھی بڑا فائدہ مند ہے۔ سلام گردن سے گزرنے والی تمام وینز کو تازہ دم کرنے میں بڑا ہیلپ کرتا ہے، جس کی وجہ سے سر درد کا جن کو پرابلم ہوتا ہے یا مائگرین کا پرابلم ہے اس سے کافی نجات ملتی ہے لوگوں کو۔ جی جناب، یہ تھی آج کی ویڈیو نماز کے میڈیکل بینیفٹس کے حوالے سے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے پوری نمازیں صحیح طرح سے پڑھنے کی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، نمازوں کو خوب اہتمام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔